إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اصل میں جو ہمارا موضوع تھا میں نے اس جمعے کے لیے تیاری کی تھی وہ تھی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں پہلے ان کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ دن اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ہیں اور ان کی اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے وہ ذی الحجہ کی پہلے 10 راتیں ہیں، اور چونکہ یہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا رات سے پھر اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق اللہ کو سب سے زیادہ عبادت ان دنوں میں محبوب ہے، اور صحابہ اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس میں اس کی ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور مسلمانوں کو ان راتوں کو اور اس کے دنوں کو استعمال کرنا چاہیے، نوافل میں، تسبیحات میں، تکبیرات میں، تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس وقت کو فی الواقع اہم سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک زمین کے لیے مختلف موسم اس نے بنائے ہیں اور ان کی قسم کھائی ہے، اس میں وہ برسا دیتا ہے، پھر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس کو محفوظ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا۔ اب ڈیم بنانا جو ہے یہ انسانوں کا کام ہے، جبرائیل آ کے بنا کے نہیں دے گا، بناؤ گے تو بچ جاؤ گے، رحمت ہوگا، نہیں بناؤ گے تو پھر وہ زحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ عبادات کے موسم اللہ پاک نے بنائے جن میں اس کی رحمت برستی ہے، اور یہ اصل میں انسان کی ہستی کی قحط سالی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظامات کیے ہیں۔ ہم اگر ان کو اپنی سیرت کے اندر، اپنی ذات کے اندر محفوظ کر لیں، یعنی عبادت صرف کر کے فارغ نہ کر دیں بلکہ اس عبادت کو اپنی ذات کے اندر جمع کریں، جیسا کہ فرمایا الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، سیو بھی کریں ان کو۔ یہ عبادت ہمارے کردار میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے آداب، اخلاقیات، معیشت ہماری، اس میں سب یہ نظر آئے تب تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ پھر فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ مسلمان ممالک میں اٹھک پٹھک کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا موراکو میں، پھر لیبیا میں، پھر مصر میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی فوج کا سسٹم جو ہے پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈسمنٹل کر دیا گیا۔ پھر شام میں جو ہوا، جو قتل عام چل رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو داعش نے شروع کیا ہے سلسلہ،
تو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس خطے کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور مختلف سازشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں استعمال اسلام کو کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2 عمارتیں ان کی گرا دی، ٹوین ٹاور، اور بغلیں بجائیں کہ ناک کاٹ دی اور ہم نے یہ کر دیا، مگر اس کی قیمت ہم نے کیا دی؟ ہم نے افغانستان میں ایک جمی جماعی اسلامی حکومت کھو دی، اس کے بعد اسی میں سے اپنی بربادی کے اسباب پیدا کر دیے، حکومت گرائی، نتیجے میں وہ لوگ پھر پلٹ کر ظاہر ہے انتقام کی آگ میں جلے، اور ہم اس انتقام کی آگ میں آج جل رہے ہیں۔ یعنی ایک نہ صرف ایک وہ تباہ کرتے بلکہ اس تباہی میں مزید تباہیوں کے اسباب چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح عراق میں ہوا، نہ صرف ایک حکومت کو ہٹا دیا گیا بلکہ اس کے بعد آپس میں مسلمانوں کی لڑائی کے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ پھر لیبیا میں کیا ہوا؟ آپ نے ایک بندے کو ہٹا دیا، اس کے بعد وہاں اس سے بہتر نظام قائم کر کے دکھائیے، پھر اخلاقی طور پر آپ اس قابل ہیں کہ دنیا کو منہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اور اس سے بہتر بنا کے دکھائے۔ صرف تباہی مچاتے چلے جانا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ وہاں کے بچے، بوڑھے، عورتیں جس طرح کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی صرف 2 دنوں میں آپ اندازہ کریں کہ 2-2.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے ترکی کے اندر گئے، وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ وہ کتنے لوگوں کی کفالت کر سکتا ہے؟ عراق کے کرد باغ کے وہاں گئے، شام سے لوگ کرد بھی گئے اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی گئے۔ تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پناہ گزینوں کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی، کیوں ہے؟ انہی سازشوں کی وجہ سے، انہی فتنوں کی وجہ سے جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اٹھے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور پھر ان کا کون ہے وہ کوئی پتہ نہیں، ڈاٹے بندے ہوئے نامعلوم لوگ ہیں، نہ وہ مسلمان دیکھتے ہیں نہ وہ غیر مسلم دیکھتے ہیں، نہ وہ مرد دیکھتے ہیں نہ عورت، نہ بچہ نہ بوڑھا۔ ایسے لوگ جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے جس طرح وہ ذبح کرتے۔ ہمیں تو دین کہتا ہے کہ جانور کے سامنے چھری بھی مت تیز کرو، تم سمجھتے انہیں سمجھ نہیں، انہیں سمجھ۔ اور جن ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ اسلام جو دین رحمت ہے، اس کو ایک دنیا کے لیے ایک ہوا بنا کر، دہشت بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ دیکھیں، ہم جو رحمت کی حدیثیں سناتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہسٹری ہے ہماری۔ ہم جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عدل و انصاف کے وہ جو 2-4 واقعات سناتے ہیں نا، یورپ کے یہاں یہ روز ہوتے۔ ہم تو صرف سناتے ہیں نا، ہماری صرف کتابوں میں ہیں، ان کے یہاں یہ روز ہوتے ہیں۔ ان کے وزیر اعظم کا چالان ہوتا ہے، ان کی وزیر اعظم کی بیوی کا چالان ہوتا ہے، اسے اپنے گارڈ سے پیسے ادھار لے کر چکانا پڑتا ہے۔ وہاں ان کا گورنر لائن میں لگ کے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ صدیوں میں ہوتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال نہ دنوں میں ہوتا ہے، نہ مہینوں میں ہوتا ہے، نہ سالوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں گرتے گرتے بھی 1100-1150 سال لگے، تو ہم 11 مہینوں میں یا 11 سالوں میں نہیں اٹھ سکتے۔ یہ نسل در نسل جب یہ منتقل ہوتا ہے، رویہ، اسلام کیا ہے؟ رویے کا نام ہے۔ اسلام ایک صفت ہے، ہم میں وہ صفت پائی نہیں جاتی۔ ہمارا حال اس عمارت کا سا ہے جو بنائی تو گئی ہے رشوت اور سود کے پیسے سے، اور ھذا من فضل اس کے ربی اس کے اوپر لکھا ہوا۔
مسلمان ہیں ہم، اندر مسلمانی کوئی نہیں ہے، رویوں میں نہیں. اسلام تو رویے کا نام ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے. آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو مسلمان بنا دیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھا دیا، اس سیدھا کر دیا، اس کے اندر سے مزاحمت ختم کر دی، ناک رگڑوا دی ہے. فلما اسلما، کہ اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے؟ اسلم یسلم، اسلم سنگل سیگا ہے، اسلما تسنیہ کا سیگا ہے. جب دونوں مسلمان ہو گئے یعنی دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے رویہ، ٹو سبمٹ. اپنا آپ اللہ کے حوالے کر، جس طرح اللہ چاہے ایسے زندگی گزار، جس طرح اللہ کا رسول چاہے ایسے زندگی. مزاحمت کوئی نہیں، اللہ کو مشورے کوئی نہیں، بہانے کوئی نہیں، عذر کوئی نہیں. یہ تو منافق کرتے. تو ان لوگوں نے اسلام کے نام پر جو کیا ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے سوائے بربادی کے. گاؤں کے گاؤں صاف کر دیں گے، عمارتیں اڑا دیں گے بارود کے ٹرک لگا کر. آج کل ایک گھر پالنا، آپ تو پردیش میں اسی لیے بیٹھے نا، کسی کے گھر میں 2 بندے 4 بندے 6 بندے 8 بندے سے زیادہ تو نہیں ہے نا. لوگ 4 سال چھٹی نہیں جاتے. 5-6 بندے پالنے مشکل ہیں. ان سے پوچھو یہ ملکوں کے ملک جو تم تباہ کر رہے ہو کیسے چلاؤ گے؟ جبرائیل آ کے دے گا تمہیں چیک، بارش ڈالروں کی ہوگی تمہارے اوپر. کوئی نظام ہے تمہارے پاس چلانے کے لیے؟ آپ کو پتا ہے ایران عراق جب جنگ ہوئی تھی تو یہ جو ٹرک ہیں ٹرانس بارڈر چلتے ہیں، جارڈن سے لے کر یہ پورا کویت اور عراق اور یہ ایران تک سلسلہ ان کا چلتا ہے، میلوں لمبی ہوتی ہیں ان کی. تو یہ لوگ رات کو بارڈر پہ سو جاتے ہیں کسٹمز وغیرہ کروانے کے لیے. عورتیں اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے اپنی اپنی چٹائی خود لیے ٹرکوں کے چکر لگاتی تھی. یہ لیبیا میں آج ہو رہا ہے، یہ کیمپوں میں آج ہو رہا ہے. الحرب اعظم المصیبہ، حرب جو ہے یہ مصیبتوں کی ماں ہے. یہ جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے. تم کروڑوں عوام کو کہاں سے کھلاؤ گے، کیسے کھلاؤ گے؟ تمہارے پاس صومالیہ ہے نا، وہ شباب نے، یہ ان کے نام الگ ہیں، مینٹلٹی ایک ہے ان کی، ایک ہی برانچ ہے ان کی، ایک ہی ایجنڈا ان کا، ملک تباہ کرنے. جو ملک ان کو سٹیبل نظر آتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر. بھائی جو پہلے تم نے برباد کیا ہے اس کو آباد کر کے دکھاؤ. الشباب نے اچھی بنی بنائی. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں صومالیوں میں رہتے ہو. میں صومالیوں کی مسجد کا امام رہا ہوں. جرنیا فور میں تھے ہی صومالی. مسجدوں کی مسجدیں صومالیوں کی بھری ہوئی ہوتی تھی، عورتیں ان کی پردے میں ہوتی تھی. اور صومالیہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر شیعہ کوئی نہیں. ان میں بریلوی کوئی نہیں کہ کوئی فرقہ وارانہ ان کے اندر کوئی ہوگا مسئلہ. یعنی افریقہ میں وہ واحد قوم، سوڈان میں بھرا ہوا ہے شرک و بدعت. ان کے یہاں اسلام لانے کے لیے شباب اٹھی، حکومت گرا دی. اب وہاں کیا ہوتا؟ یہی ہوتا. مرد وہ ان کے یہاں ایک گھاس اگتی ہے، گچ اس کو کہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں جس طرح بنگ ہوتی ہے، مرد وہ گچ چبا کر بکرے کی طرح سو جاتے ہیں نشے میں، عورتیں عصمت بیچ کر پال رہی ہیں، اور جو پکڑی جاتی ہے اس کو سنسار کر دیتے، اسلام نافذ ہو جاتا اس کے. ایک ملک تمہارے پاس ہے، وہ کسی ملک کا مقروض نہیں ہے، سب نے اس کو معاف کر دیا. اس کے یہاں کوئی بینک نہیں ہے، کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے. اٹھو اور اپنا اسلامی نظام قائم کر کے دکھاؤ. وہاں پہ مالی نظام، اسلامی غیر سودی مالی نظام قائم کر کے دکھاؤ.
تمہارے سامنے ایک بنا ہوا ہے نا، کھلا پلاٹ ہے، بناؤ مسجد اس میں۔ یہ کر کچھ نہیں سکتے سوائے بربادی کے، یہ کالی آندھی ہے جس کا نام داعش ہے، یہ بھیڑیوں کا غول ہے۔ رحم ان کے قریب سے نہیں گزرا، یہ تڑپا تڑپا کے پیاسا بچوں کو مارا ہے انہوں نے۔ یہ تعارف ہے اسلام کا دنیا میں کہ یہ نظام دنیا میں مسلمان چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلے تھے کہ ایک صاحب نے وہ چڑھے مسواک کاٹنے کے لیے درخت پہ، وہاں انہیں فاختہ کا وہ گھونسلہ نظر آ گیا، تو ان کے اندر کا بچہ نکل آیا اندر، اس نے جناب وہ بچے اتارے اور چادر میں لپیٹے اور چل پڑے۔ اب وہ فاختہ ان کے اوپر اڑتی آ رہی ہے، اسے پتا میرے بچے اس کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے بچے کس نے لیے ہیں؟ ان کا جی یہ میرا کمال ہے، جاؤ بچے چھوڑ کے آؤ۔ اس کو کس نے پریشان کیا ہے؟ ماں ہوتی ہے، اور تم ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کرتے ہو۔ اس طرح اسلام لوگوں کے اندر جائے گا؟ لوڈیاں بنا کے ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمتیں لوٹتے ہو۔ یہی اسلام ہے، اسی لیے نکلے ہو تم۔ تو نام اسلام کا استعمال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے آگاہ کر کے گئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں تقوی اور نیکی کا ہیضہ ہو جائے گا، ان سے بچ کے رہنا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اگر ان کی عبادت دیکھ لو تو اپنی عبادت کو حقیر سمجھو تم ان کے سامنے۔ ان کے ہونٹ، ان کے چہرے روزے رکھ رکھ کے پھٹ جائیں گے، پاؤں قیام اللیل کی وجہ سے ایڑیاں ان کی پھٹی ہوں گی، پنڈلیاں ان کی سوجی ہوئی ہوں گی، زینت کو ترک کر کے انہوں نے سر ٹنڈ کرائے ہوئے ہوں گے، لیکن دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ دین میں سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ آپ خوارج کو دیکھیں، ان کا ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پکڑا گیا اور دہشت گردی کی دفعہ کے تحت اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے تھے، جیسا سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یقیناً جزا ان لوگوں کی کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے۔ ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان یقتلوا برے طریقے سے قتل کیے جائیں، یقتلوا یعنی تقتیلا، اس طرح قتل کیے جائیں کہ جس طرح قتل کرنے کا حق ہے، نارمل موت نہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا، یا انہیں سلیب دے دی جائے، لکڑی کے ساتھ کیلیں مار کر چھوڑ دیا جائے، آہستہ آہستہ بلیڈنگ ہوتی رہے، مرتے مرتے 2-4 دن لگے انہیں۔ جس طرح انہوں نے دہشت پھیلائی ہے اسی طریقے سے دہشت ڈی میگنیٹائز ہو۔ یہاں الین میں اسی طرح سزا دی گئی تھی بندے کو جنہوں نے دہشت پھیلا دی تھی، لوگ ٹیکسیوں میں سفر نہیں کرتے تھے۔ پھر جب وہ پکڑا گیا انہوں نے چوک میں اس کو اسی طرح باندھ دیا، بھوکا پیاس، پھر کرین کے ساتھ اسے پھر پھانسی دی۔ جس طرح دہشت پھیلائی ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں سے دہشت نکلے کہ یہاں پکڑے جاتے ہیں، سزا ہوتی۔ اور تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے آمنے سامنے کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو اس کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے اور وہ ذکر کر رہا تھا، اس نے سی بھی نہیں کی۔
پھر جب اس کی زبان کاٹنے لگے تو اس نے پھر کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ دیکھا آپ نے ان کا کام کیا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں شہید کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں شہید کیا نماز پڑھتے ہوئے، ان کی لونڈی جو حاملہ تھی اس کو نیچے اتارا، اس کا پہلے پیٹ چاک کیا، بچہ نکال کے ذبح کیا، پھر لونڈی کو۔ ایک طرف تقویٰ دیکھیں، دوسری طرف کرتوت دیکھیں ان کی۔ ان کے یہاں غیر مسلم تو محفوظ تھے، یعنی عجیب قوم تھی، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو واجب القتل انہوں نے قرار دیے اور شہید کر دی، اور غیر مسلموں کو امان کہ نہیں جی قرآن کہتا ہے ان کو نہیں چھیڑنا۔ عجیب لوگ، یہ رہ رہ کے اٹھتے ہیں، یہ ڈیپریسڈ لوگ ہیں، یہ اللہ پر اعتراض رکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو مہلت کیوں دی۔ اللہ پاک نے یہ دنیا دار العمل بنائی ہے، اس میں انسانوں کو مہلت دی ہے، بار بار کہتا ہے الی اجل مسمی، اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ہی نبیڑ دیتا، جلدی نبیڑ دیتا، لیکن ہم نے انہیں مہلت دی ہے ایک وقت مقرر تک۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بن جائے، جو چاہے وہ کفر کرے۔ کفر کی مہلت اللہ نے دی، اختیار اللہ نے دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر محاسبے کے لیے تیار رہو۔ جو کافر ہو جائے جزیہ ادا کرے، دفاع کا ٹیکس ادا کرے، اسے اپنی خدمات دو، جینے کا حق اسے حاصل ہے جب تک وہ تم سے جنگ نہیں کرتا۔ ذمی کے قاتل کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ ذمی کون ہے؟ ایک سٹیٹ کا شہری جو غیر مسلم، جس کا ذمہ لیا اسلام نے، جس کی حفاظت کا، وہ ذمی ہے۔ اس غیر مسلم کی عبادت پر حملہ، عبادت گاہ پر حملہ، اس غیر مسلم کے گھر پر حملہ، اس کی عصمت پر حملہ، اس کی جان پر حملہ، اس کے مال کی ضمانت اسلام نے دی ہے، اس کی جان کی ضمانت اسلام نے دی ہے، اس کی عصمت کی ضمانت اسلام نے دی ہے، اس پر حملہ اصلاً اللہ پاک پر حملہ ہے اور اللہ سے جنگ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب ابن محب، حضور کو ان سے بھی پیار تھا، ان کے والد سے بھی پیار تھا۔ یہ حضور کو اسی طرح پیارے تھے جس طرح دادے کو پوتا پیارا ہوتا ہے۔ 10 سال زید بن محمد کہلاتے رہے ہیں، زید بن حارثہ، دنیا انہیں محمد کا وارث کہتی تھی، اور عربوں کے قانون کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ پھر اللہ نے یہ قانون ختم کر دیا، لیکن قانون محبت تو جو ہے وہ نہیں نہ ختم کرتے، وہ محبت تو وہی تھی۔ جب ان کو گورنر سپہ سالار بنایا گیا، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، 17 سال کی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اس کے باپ پر بھی اعتراض کیا تھا اور اس نے ثابت کر دکھایا تھا کہ میں نے جو ذمہ داری اسے سونپی تھی وہ اس کے قابل تھا، اور اب تمہیں اس پر اعتراض ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے تابع تھے ابو بکر و عمر، جس لشکر کا سپہ سالار ان کو بنایا گیا تھا اس میں سپاہی تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ اسامہ جنگ میں تھے، ایک جگہ بھیجے گئے، وہاں ایک بندہ تھا کافروں میں سے، بڑا ہی ماہر جنگجو تھا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کی طرف وہ بڑھتا تھا پھر وہ بچ نہیں سکتا تھا، بچتا وہی تھا جس کی طرف وہ منہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے چوٹی کے صحابہ کو شہید کر دیا جو بڑے جنگجو مانے جاتے تھے۔
ایک دو چار نہیں، درجنوں، کسی کا قابو میں نہیں آتا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ موت کو اس شخص کی شکل میں نازل کر دیا گیا اور ہر ایک پہ وارد ہو رہی ہے۔ وہ بندہ ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور حضرت اسامہ کی تلوار کے سامنے آ گیا، انہیں موقع مل گیا۔ اس نے جب تلوار اپنی طرف آتی دیکھی تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس شہادت کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا تھا، چلاک، کہ مسلمانوں کو کلمہ گو کو مارنا منع کیا گیا ہے، کلمہ پڑھ لو فی الحال تو جان بچاؤ، پھر جو اس کی تلوار رکی مجھے وار کرنے سے کون روکے گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار روکی نہیں، اس پر اتنا خون چڑھ گیا تھا کہ اب موقع دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مار دیا۔ واپس آ کر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ کی دلیری کا ذکر کیا کہ اس طرح ایک بندہ وہاں ٹکر گیا تھا ہمیں، اس نے تو ہمارا لشکر ختم کر کے رکھ دیا تھا، وہ بجلی بن کر کوندتا تھا اور اس کی تلوار سر اتارتی نظر آتی تھی، کسی کا وار اس پہ چلتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول پھر اسامہ کے سامنے وہ آ گیا اور اسامہ نے پھر اسے مار دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسامہ اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ جی کلمہ تو اس نے پڑھ لیا۔ کہا پھر تو نے سن لیا تھا؟ کہ جی میں نے سنا بھی تھا۔ کہا پھر تیری تلوار روکی نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو جنگی چال کے طور پہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بھائی حضرت اسامہ نے کوئی درس تو نہیں دیا تھا نا، کوئی جمعے کا خطبہ تو دیا نہیں تھا کہ اس کا دل پلٹ گیا ہے، کوئی وہ کتاب تو نہیں پڑھ رہا تھا نا تقی عثمانی صاحب کی۔ کیا ہوا جنگ میں؟ کیوں کلمہ پڑھ لیا اس نے درجنوں بندے مار کے؟ سامنے نظر آتا ہے کہ جنگی چال تھی وہ، لیکن بات قانون کی آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ تم نے سنا تھا اس نے کلمہ پڑھا؟ جی میں نے سنا تھا۔ تلوار نہیں رکی؟ کہا تلوار کیسے رکتی، وہ تو جنگی چال تھی اللہ کے رسول۔ آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا کہ آپ کبیدہ خاطر ہیں، آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ہم نے فرمایا اسامہ جب یہ کلمہ قیامت کے دن استغاثہ لے کر آئے گا تو کیا کرو گے؟ یہ بار بار دہراتے رہے، یہ بار بار دہراتے رہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، غلطی مجھ سے ہوگی، آپ تو دعا کر دیں اللہ سے۔ کلمے کے سامنے تو میں نہیں کھڑا ہوتا، میں کلمے کی مخالفت نہیں کرتا، میں کلمے کے مخالف وکیل نہیں بن سکتا۔ آپ بار بار دہراتے رہے اسامہ کلمہ، اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ اس کا جواب کیسے دو گے جب وہ کہے گا کہ میری اتنی بھی عزت نہیں تھی کہ تلوار رک جاتی اسامہ کی؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے کہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یہ قتل میرے سر سے اتر جاتا۔ یہ ہے کلمے کی اہمیت، اور یہ سر اتار کر اس سے فٹ بال کھیلتے ہیں کلمہ گو کے۔ نمازی اور پرہیزگار لوگوں کے، بچوں اور عورتوں کے، خندقوں میں لٹا لٹا کر 250 300 400 بندے اور ٹھا کر۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے صرف کتابوں میں لکھا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے ویژول دنیا دیکھتی ہے، یوٹیوب بھری ہوئی ہے، اور آنکھوں دیکھا ہوا کانوں سنے جیسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کانوں سے سنا تھا، اللہ کی آواز میں سنا تھا، اللہ بتا رہا تھا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں نکل آئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں ذرا جلدی کر گیا تاکہ تو راضی ہو جائے کہ موسیٰ کے اندر بڑی تانگ ہے۔
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، موسیٰ اگر تو اس وقت اپنی قوم میں ہوتا، فتنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو جلدی نکل آیا، فتنے کو جگہ خالی مل گئی، تو ہوتا سنبھال لیتا، تو پہلے نکل آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نیکی میں جلدی بھی نقصان کر جاتی ہے بندے کا۔ تو نکل آیا ہے، وقت آیا، فتنہ نازل ہوا اور سامری لے گیا تیری امت، میں شریعت کس کے لیے دوں؟ اب شریعت کس کے لیے لے کر جاؤ گے؟ وہ تو بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں اور تأسف میں۔ غصہ کس چیز کا تھا؟ قوم نے کیا کیا۔ تأسف کس چیز کا تھا؟ میں ان میں سے نکل کیوں گیا پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ جب قوم کو سجدے میں دیکھا تو تختیاں اٹھا کر پھینک دیں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے پھینک ماری تختیاں۔ کھانا خراب ہوئی، یہ کیا ہے؟ سجدہ کر رہے ہو۔ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھوں دیکھا کانوں سنے جیسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے رب سے سنا تھا تو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر غصہ آیا۔ تختیاں اٹھا کر پھینک دی، ان میں سے کچھ ٹوٹ بھی گئی، وہاں نہیں پھینکی، سنا تھا نا، کوئی بے اعتباری والی بات تھی؟ اللہ راوی تھا نا، کوئی یہ تھا کہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ سے سن کر غصہ اگر اس درجے کا ہوتا وہیں پھینک دیتے۔ قوم کو دیکھا تو غصے کا لیول بڑا تو پھینکی ہے نا۔ ہم جو کہتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں مولویوں کی تقریروں میں، اور جو کرتوت کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح موسیٰ نے دیکھا تھا سجدوں میں پڑی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اسلام کیسا دین رحمت ہے۔ وہ طنزیہ جملے لکھتے ہیں نیچے کہ یہ پیس کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، پھر وہ آگے دکھاتے ہیں۔ یہ دین کا تعارف بن گیا، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم اس کے لیے کلنک کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اسلام ایک دعوت ہے، دی جائے گی، پہنچائی جائے گی، جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کام کرنا ہوتا تو سب سے اچھا میں کر سکتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو اس زمین پر بسنے والے کلہم، سب، جمیعاً، بیک وقت سارے مسلمان ہو جاتے۔ یہ کام اللہ سب سے بہتر کر سکتا تھا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جب اللہ نے مجبور نہیں کیا تو اے نبی کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لیں؟ یہ اللہ کی توہین ہے۔ جبر کا ایمان اللہ کی خدمت نہیں، اللہ کی توہین ہے۔ جب ماں دوپٹہ رکھ کے بچے کے قدموں میں شادی پر راضی کرے تو یہ اس لڑکی کی توہین ہے۔ جب باپ پگڑی بچی کے قدموں میں رکھ کے اس کی ہاں لے تو وہ اس لڑکے کی توہین ہے۔ گن پوائنٹ پہ، اور میرا رب تو ہے اس قابل پر اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تو ربوبیت کے دلائل زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے لیے جبر کی کیا ضرورت ہے؟ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہم دعوت دیں گے، جو مومن نہیں ہوتا ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے انکار کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو آپشن دیا گیا۔ اب آپ نے رہنا ہے اس ملک میں تو ایک ذمہ کے طور پہ رہیں گے، آپ متعلقہ ٹیکس دیں گے، آپ
ہم آپ کی حفاظت کریں گے. آپ اپنے طریقے سے عبادت کیجئے, آپ کی عبادت گاہ کو تحفظ دیا جائے گا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ, اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو روکے نہ, ان کو روکنے کا بندوبست نہ کرے, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ, یہ خانقاہیں اجڑ جائیں. اس وقت خانقاہیں کس کی تھی؟ عیسائیوں کی تھی. حضور نے خانقاہ نظام نہیں رائج کرا. صوامع عیسائیوں کا ایک معبد ہوتا جسے گرجا کہتے ہیں, ایک ان کا صومعہ ہوتا تھا جو خانقاہ کا. ہماری بھی پہلی خانقاہ اصل میں ان کی خانقاہ کے پڑوس میں بنی تھی اور شام میں بنی تھی. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ, صلوات ان کے یہودیوں کا ہوتا ہے, وَمَسَاجِدُ, اور مسجدیں ہدمت, ہدم ہو جائیں. ان عبادات یعنی صرف مسجدوں کو تحفظ نہیں دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو گرجے بھی گرانا چاہتے ہیں, صومعے بھی گرانا چاہتے ہیں, یہودیوں کے سینگاگ بھی گرانا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے. تمام عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا ہے, صرف ان کے گھروں کو نہیں. ان کی عبادت گاہ بھی اسلام کے نزدیک اتنی ہی محترم ہے کہ اس پر حملہ اللہ اور رسول کو قبول نہیں. اللہ کے رسول نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے. جب نجران کے عیسائیوں کو وفد آیا, اور وہ ان کے ٹاپ کے علماء تھے, اور جب ان کی اجتماعی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. تو حضور نے دیکھا کہ وہ مذاکرات کے دوران اچانک وہ آپس میں بات چیت کرنا شروع ہو گئے. تو آپ نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اجتماعی عبادت کا, اگر آپ مذاکرات میں تھوڑا سا ہمیں وقت دیں تو ہم جا کے عبادت کر کے واپس آتے ہیں. آپ نے فرمایا یہاں کرو. آپ نے سنا ہے نا, للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ یسجد من فی السماوات و ما, اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سارے جو زمین میں اور آسمان میں. پڑھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ نہیں؟ کیا سمجھا آپ نے؟ ہم کہیں اللہ پاک تو کہتا اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سارے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بتوں کو کر رہا ہے, کوئی کہاں کر رہا ہے, کوئی کہاں کر رہا ہے. اور بھائی صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے رجسٹری آپ کی اور آپ کے پڑوسی کو کوئی دے جائے, غلط جگہ دے جائے, غلط لیٹر باکس میں ڈال دے, غلط ایڈریس پہ بھیج دے, لیکن چیز آپ کی ہے. یہ سجدے اللہ پاک کے ہیں, یہ اس کی امانت ہے. یہ جو جبینوں میں دیے گئے ہیں یہ بھی رزق کی طرح کی تقسیم. سجدہ جو بت کو کرتا ہے وہ بھی اصلاً کرنا خدا کو چاہتا ہے, غلط جگہ ڈیلیور کر دیا اس نے, کیا اس نے خدا کو ہی, غلط جگہ کر دیا. اسے خدا کی تڑپ ہے, خدا کی تلاش ہے, گیا غلط جگہ پہ ہے لیکن خدا کی تلاش میں گیا ہے. بچہ ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ اس نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا, مس ہو گیا, اور وہ جہاں بھی دیکھتا ہے آپ جیسی ٹوپی والا بندہ اسی کی ٹانگوں کو جا کے لپٹتا ہے, بابا بابا. اور جب بندہ اس کی طرف منہ کرتا ہے تو ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے, یہ بابا نہیں, پھر دوسرے کی ٹانگوں کو لپٹتا ہے. آپ کے دل پہ کیا گزرتی, اس کے پیار کی کیا قدر آتی ہے آپ کو, کہ جو بھی آپ سے مشابہ نظر آتا ہے اسی سے لپٹ جاتا ہے وہ. اس لیے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں بھی محترم ہیں, وہاں بھی لوگ خدا کی تلاش میں گئے ہیں. وہ جو شاعر کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے, بات بھی کچھ عجیب ہے, جس نے دیا ہے درد دل وہی میرا طبیب ہے. جو لوگ دیر و حرم میں امتیاز, شیوائے اہل دل نہیں, یہ بھی در حبیب ہے وہ بھی در حبیب ہے.
وہاں بھی جو اکٹھے ہیں وہ خدا کی تلاش میں اکٹھے ہیں، لہذا قرآن کہتے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ جو کسی عبادت گاہ میں ہے وہ امن میں آ گیا، اسی طرح جس طرح مسجد میں ہے تو امن میں۔ ہم تو مسجدیں نہیں چھوڑتے۔ مسجدیں کس نے اڑائی ہیں؟ پاکستان کی مسجدیں ہندوؤں نے آ کے اڑائی ہیں۔ اعتکاف کے دوران اٹھا کے ہندو لے کر گئے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اطمینان سے تراویح پڑھتا ہے، یہ گن والے ہمارے یہاں ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے ٹینک لگے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اطمینان سے عبادت کرتا ہے، اطمینان سے اعتکاف بیٹھتا ہے، اطمینان سے عیدگاہ جاتا ہے، اس کی عیدگاہ میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، ان کے جنازوں میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، ان کی مساجد میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، ان کے مدارس میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اسلام کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہم وہ ٹیومر بن گئے جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے کہ یہ کینسر پھیل نہ جائے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ کوئی مرنڈے بیچنے والوں کا کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ایک نظام ہے، تحفظ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے جان کی، عصمت کی، مال کی، عقل کی۔ اسلام کے نام پر فساد اصل میں اسلام کے خلاف سازش ہے۔ کچھ چیزیں نہ جانتے ہو، بندہ نہ بھی چاہے تو ان کی، مثلا آپ کہتے ہیں بربریت، اب یہ بربریت مسلمانوں سے منسوب ہے۔ بربر قوم جو تھی یہ بڑی جفا کش قوم تھی، جو جن علاقوں میں گھس جاتے تھے، طارق ابن زیاد بربر تھے، غلام ہو گئے تھے، موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے، جرنیل کے۔ اب ان کے یہاں رہے تو جرنیلی سیکھی، نسلاً بربر تھے تو مارشل قوم تھی۔ یہ جو ہم لفظ جٹ سے استعمال کر دیتے نا، بڑی بربریت، تو ہم اصل میں اپنے اوپر تھوک رہے ہوتے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اصطلاحات بن جاتی ہیں تو پھر بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم دہشت گردی، جو ہی کوئی دہشت گردی کا نام لیتا ہے تو ٹیررزم شکل ایک سامنے آ جاتی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنی لمبی ہے، پگڑی ایسی ہے، کالا ڈاٹا ہے، فلاں ہے، شلوار یہاں تک ہے، ایک شکل سامنے آ جاتی ہے، فوٹو ٹیگ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے ٹیررزم۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، وہ آپ اللہ کے طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔